ناظرین کرام السلام علیکم. میں آپ کا میزبان مسعود عالم رضوی میڈیا فوکس کے پروگرام معروف پاکستانی کے ساتھ حاضر ہے. آپ سب کو نئے سال کی خوشیاں بھی مبارک ہوں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری دعوت پر ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کا تعلق ٹیکسٹائل انڈسٹری خاص کر گارمنٹس گروپ سے اور ان کے اس میں بڑا کنٹریبیوشن، لیکن اس سے بڑھ کر ان کی شخصیت کا ایک بہت روشن پہلو یہ ہے کہ وہ سوشل سیکٹر میں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ان میچیبل ہے. اور ہم آج ان سے ان کی شروعات کیریئر کی اور پروفیشن کی اور ساتھ میں یہ جو سوشل سیکٹر میں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخصیت ہمارے ساتھ ہے وہ معروف پاکستانی کی فہرست جو ہمارے پاس ہے اس میں ایک نمایاں نام ہے. آج کے ہمارے مہمان جناب عزیز میمن صاحب. تھینک یو. عزیز صاحب، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہماری میڈیا فوکس کی انویٹیشن کو قبول کیا اور وقت نکالا، اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ ایک اچھی سیٹنگ ہو اور بات چیت ہو. جس طرح ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے وہ ہم آپ سے پہلے درخواست کریں گے کہ آپ ارلی اپنے چائلڈہڈ، کہاں پیدائش، پیرنٹس اور اسکولنگ، وہ ضرور، تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بہت سارے لوگوں کو آپ کی شخصیت سے تعارف ہے لیکن جو ہوتا ہے کہ بچپن اور یہ سارا وہ نہیں پتہ ہوتا، تو وہ اس پہ کریں گے. پھر آپ کی جو اور خدمات ہیں اس کے اوپر آپ سے بات کریں گے. سو اوور ٹو یو عزیز محمد صاحب. تھینک یو مسعود عالم رضوی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. میں تو آپ جہاں سے کہوں گے میں شروع کر دوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اس بات کو بتانے بھی میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہ میں I belong to a very poor community, and even جو میری فیس ہوتی تھی اسکولنگ کی بامبے میں، تو that was paid by a charitable trust, which was not too much, but it was just 10 rupees. اور جو اسکولنگ وہاں کی میں نے بامبے میں لیٹ 60s میں پاکستان آیا، یہاں پر بھی میں نے پھر کنٹینیو کی اپنی کالج وہاں کر کے، یہاں اس کو پھر BCom کیا، کچھ اور بھی کیا. ایک چھوٹی سی جاب سے سفر شروع کیا جس میں مجھے جو ہے وہ 125 روپے ملتے تھے ماہانہ. یہ آپ بات کر رہے ہیں جب آپ پاکستان آ گئے؟ پاکستان آ گیا، پر اس سے پہلے مجھے جس وقت میں IBA والوں نے مجھے بلایا تھا بہت سال پہلے، مجھ سے کہا کہ اب آپ کا واٹ واز یور فرسٹ جاب؟ میں نے کہا مجھے تو یاد نہیں ہے. اچھا. مجھے سر آپ بتائیں. فرسٹ جاب جو ہے وہ تو پھر میں اور پیچھے لے جاؤں گا آپ کو. جی، ناظرین سننا چاہیں گے. جی بالکل. تو وہ جس وقت 1961 میں تو 8th کلاس میں تھا، اور اس وقت جو پرائم منسٹر ہوتے تھے انڈیا کے، پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے ایک ایڈلٹ لٹریسی پروگرام شروع کیا تھا. تو جو لو انکم کے لوگ ہوتے تھے، سویپرز ہے، مالی ہے، ان کو شام میں جو گورنمنٹ کے سکولز ہوتے تھے اس کی پریمائسز کو یوز کر کے 2 گھنٹے کی کلاس لی جاتی تھی، اور ان کو بیسک جو ہے ان کو نام کیسے لکھ لیتے ہیں جو ہے بیسک چیزیں بتاتے تھے. تو اس میں جو لوگ جن کو یہ جاب ملتی تھی وہ ایٹ لیسٹ میٹریکولیٹ ہونا پڑتا تھا، مگر میں میٹریکولیٹ نہیں تھا. مگر وہ چونکہ جو ٹیچر تھا جس کے پاس وہ جاب تھی، ہی واز گوئنگ آن اے ہالیڈے. اچھا. تو وہ مجھے جو ہے ایز اے سبسٹیوٹ کروا گیا تھا. تو پھر یہ میں نے وہ IBA والوں کو جواب دیا کہ وہ مجھے یاد ہے کہ دیٹ
used to give me a salary of 30 rupees a month. یہ بڑا چیلنجنگ جاب تھا، کیونکہ پہلے دن جب میں کلاس میں آیا جو پوری بھری ہوئی تھی، 80-90 بچے لوگ تھے ایڈلٹ، اور یہ وہ لوگ تھے جو دن بھر محنت کرتے ہیں، پسینہ. تو وہ کلاس روم کا جو ماحول بڑا سفوکیٹو تھا with that aroma and the smell. If you can call it aroma. If you can call it aroma. جو ابھی آپ اس کو کال کریں تو میں باہر گیا، میں نے وہ چوکیدار جو ڈوز آف کر رہا تھا اس کو میں نے پوچھا یہ پنکھا نہیں چلتا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو کئی مہینوں سے خراب ہے، اس کی کمپلین کر دی. میں نے کہا ایک اور سوال کر لوں، تم سو جاؤ اس سے پہلے. تو میں نے کہا جو کھڑکی ہے وہ نہیں کھلتی. تو کہنے لگا کہ وہاں پر تو وہ برابر والے نے دیوار بنا لی ہے، اس کو کیس کیا ہوا ہے، جب کیس کا فیصلہ آ جائے گا تو کھل جائیں گے. اینی وے تو میرے لیے کوئی آپشن تو نہیں تھا، وہیں پر میں نے کلاسز لی. So I can call that as my first job. But when I came to Pakistan, I started working with a small company, which at that time was owned by late Ali Hassan Mangi. And later on, I started my career from a very low-ranking officer with Pakistan International Airlines and rose up to the highest non-political position. اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ اپنا چھوٹا سا کچھ کاروبار شروع کیا. I moved to Saudi Arabia, then to New York. کچھ بچت ہو گئی پیسوں کی، تو 87 میں آ کر کے میرے جو بھائی منیر میمن ان کے ساتھ مل کے ٹیکسٹائل کا کام شروع کیا. We have been working hard. We were working hard. We are still working hard. Yeah. So, we have moved forward. All right. تو یہ آپ مائگریٹ جو کیا آپ نے، پیرنٹس بھی ساتھ تھے آپ کے، اور کب کیا تھا آپ؟ 66 آپ بتا؟ جو مائگریٹ تو میں اکیلا آیا تھا، پھر دین آئی ہیڈ مائی younger sister and a younger brother and parent. They both came later on, and my father died in Karachi in 1974 and my mother died in Karachi in 1992. شروعات آپ کی بامبے یا ممبئی سے ہوئی اسکول اور سب کر گئے تھے؟ Yeah, because I was born there. You were born there. I was brought up there. And as a matter of fact, میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہی ایجوکیشن کہلاتا ہے، وہ تو وہیں حاصل کیا تھا میں نے. دیٹ از دا فاؤنڈیشن، بنیاد. جی. ابھی ماشاء اللہ اس وقت آپ کس سال میں، کس عمر میں ہیں؟ واٹ از یور ایج رائٹ ناؤ؟ ایج تو میرے کو کاؤنٹ کرنا میں نے تو بھول گیا ہوں، مگر میں آپ کو جب انٹرویو ختم ہو جائے گا تو گنتی کر کے بتا دوں گا. بہرحال جیسے بھی ایج ہو، لیکن آپ ابھی بھی نوجوان ہیں. نہیں، بیسک جذبہ آپ کا نہیں، بیسک چیز تو یہ ہے کہ جو اگر وہ اب جب تک کہ ایبل ہیں اور آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں. مسعود عالم رضوی صاحب کے سوالات کے جواب دے سکتے ہیں تو میرے خیال سے وہ صحیح ہے. آپ تو اتنے امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہے ہیں، کئی ڈویژنس میں فیڈرل سیکرٹری انکلوڈنگ کیبنٹ سیکرٹری، تو آپ کے ساتھ بھی
میرا کافی رابطہ رہا ہے، جی جی چاہے آپ چیئرمین ٹی سی پی رہے ہیں یا پھر کئی اور منسٹریز کے ساتھ آپ کے ساتھ، ٹیکسٹائل منسٹری بھی. ٹیکسٹائل منسٹری میں بھی رہے ہیں آپ، تو وی ہیو بین ورکنگ ٹوگیدر. جی یہ اب تھوڑا سا اپنے جو آپ کا جب اپنا جو کاروبار تھا، جو اب آپ کنگز گروپ کے ہیڈ ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی بتائیں، بیکاز اس میں آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. گارمنٹس آپ کراچی گارمنٹ سٹی کے جی 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 ہیڈ جی 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 تو رہے کنگز بلکہ گروپ میں ہیں. ہم نے پاکستان میں پہلی فرینچائز ہم نے لائی تھی جو ہے یونائٹڈ کلر آف بینٹن، وچ جی وی ہیڈ ایٹ دیٹ ٹائم 7 آؤٹلیٹس. مگر پھر چونکہ بینٹن نے اپنی مارکیٹنگ فلاسفیز چینج کر لی اور وہ ہمارا جو مینوفیکچرنگ ہب اٹلی سے موو ہو کر کے انڈیا آ گیا، تو اس میں بھی کافی ہمیں دقتیں پیش آئی. اور پھر ہم نے ٹیکسٹائل میں تو وی ہیو ایون گون ان ٹو گروئنگ آف آرگینک کاٹن، ڈوئنگ جننگ اینڈ knitting everything. تو اینڈ بائی دا گریس آف گاڈ آج بھی ہم جو ہیں وہ جو مشہور برانڈس ہیں ان کے لیے مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، چاہے وہ زارا ہو یا مینگو ہو یا نائکے ہو. وی آر پراؤڈ آف دیٹ. سیکنڈ جنریشن ہمارا بھی اس بزنس میں، انڈسٹری میں کچھ ہم کنسٹرکشنز بھی کرتے ہیں، ابھی نہیں، پچھلے 25-30 سال سے کر رہے ہیں. ایسے پیمانے پہ نہیں کہ جیسے کہ بحریہ کرتا ہے، مگر ہم اپنے لو پروفائل پہ کرتے ہیں. کچھ ٹریول سروسز بھی ہیں، تو ایک ملا جلا سب رجحان ہے. کوشش کی تھی کہ سولر میں بھی کوئی ہو، پر وہ اس وقت ہو نہیں پایا. کلین ڈرنکنگ واٹر پہ بھی ایفرٹس کیے تھے. بٹ جو ٹیکسٹائل ہے دیٹ ہیز آلویز ریمینڈ دی پرائمری ہب آف آ بزنس ایکٹیویٹی، آف دی بزنس ایکٹیویٹی آف آر جی جی گروپ. بالکل. وائلڈ ٹیکسٹائل میں آپ سے ضرور جو تجربہ آپ کا ہے، اور اب مجھے یہ بھی مطلب اب ناظرین کی اطلاع کے لیے کہ ایک زمانے میں ایک ٹیکسٹائل کوٹا ہوتا تھا، اور اس کے اوپر آپ اس ایکسپورٹ پروموشن بیورو میں ایک کوٹا سپروائزری کاؤنسل ہوتی تھی، اس کو بڑی ایبلی آپ نے ہیڈ کیا تھا. حالانکہ اٹس ویری سینسٹیو قسم کا حساب کتاب تھا، لوگوں کے بڑے انٹرسٹ انوالو تھے اس میں. لیکن میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ گارمنٹس بیسیکلی، بیکاز دیٹ از یور مین فیلڈ، اس وقت آپ کی نظر میں پاکستان ایکسپورٹس کے لیے کیا چیز ہے ایلنگ دی انڈسٹری، یا واٹ سپورٹ، واٹ آر دا پرابلمس ان اے شارٹ نوٹ، بیکاز دین وی ہیو ٹو آگے موو کرنا ہے آپ کے سوشل جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے اس کی طرف. بیسک چیز تو یہ ہے کہ ٹیکسٹائل میں جو گارمنٹ ہے اس میں جسے بنگلہ دیش نے توجہ دی گارمنٹ سیکٹر پہ، ایسی ہماری گورنمنٹ نے آج تک نہیں دے پائے. اور جب تک آپ لیول پلینگ فیلڈ جی نہیں پرووائڈ کرو گے، آپ یوٹیلیٹیز نہیں پرووائڈ کرو گے، تو ہم تو ان حالات میں بھی اپنی ایکسپورٹ کو بڑھاتے رہے ہیں. چاہے وہ کووڈ رہا ہو، چاہے فلڈنگ رہا ہو، وی ہیو شون این انکریز. اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ گیس نہیں ہے، بجلی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، واٹر اویلیبل نہیں ہے. ابھی ایز کمپیئر ٹو دیٹ تو جو ہے وہ ہمارے بچے تو کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ آپ ڈائنگ کو پنجاب میں شفٹ کر دو، اس لیے وہاں پانی بھی اویلیبل ہے، بجلی بھی اویلیبل ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ جو لوگ انڈسٹریز چلاتے ہیں ان کو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تو فراہم کر دیں. اگر وہ نہیں کر پاؤں گے تو کیسے آگے لے کے چلا جائے. تو بٹ وی آر ہوپ فل.
ہم آپٹمسٹک ہیں تو اچھا، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. ایک اسی سے حوالے سے آپ ضرور پوچھوں گا کہ خواتین کا جو رول ہے گارمنٹ انڈسٹری میں ایٹ دی فیکٹری لیول ایز کمپیئر ٹو بنگلہ دیش کے ساتھ اور پاکستان، وہ بڑا فیکٹر میں سمجھتا ہوں ہے کہ ان لیڈیز کا ہونا اور گارمنٹ انڈسٹری کی بڑی بیک بون ہے وہ. تو یہاں اتنی سپورٹ ہمارے ملک میں خواتین کا کتنا رول ہے گارمنٹس اسپیشلی ویلیو ایڈڈ جیسے آپ کہہ دیں؟ بڑا امپورٹنٹ رول ہے ان کا، بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور ہم تو ان کو ٹریننگ بھی کراتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو دے آر اے میجر فیکٹ. یس. اور بنگلہ دیش میں بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارے پاس ہے. اچھا، تو موو آن ٹو جو آپ نے کچھ بات کی شروع میں، آپ نے بہت کہا کہ ایویشن، اس میں بھی آپ کا کوئی ویژن اس میں ضرور ہے اباؤٹ دی ایلنگ انڈسٹری ہماری بھی اس وقت پی آئی اے کا بھی حال ہوا ہے، تو اس میں کچھ آپ کے ویوز ہوں گے. بیسک چیز تو یہ ہے نا کہ دیکھیں اب لیسر گورنمنٹ از بیٹر گورنمنٹ. دیٹ از رائٹ. ایویشن جو ہے وہ اتنا اونچائی پہ چلا گیا ہے کہ اسٹیٹ رن ایئر لائنس آر ناٹ پاسبل. جس وقت نواز شریف صاحب پہلی بار پرائم منسٹر بنے تھے تو ان کی ریکویسٹ پر ایک سجیشن دیا تھا کہ اسے آپ پرائیویٹائز کر دیں، جو انہوں نے سمجھا تھا کہ مناسب نہیں ہے. اب انویسٹمنٹس نہیں ہو سکیں جو کمپٹیٹرز نے کیے، تو ہمارے پاس فلیٹ ہے وہ ایجنگ فلیٹ ہے، آؤٹ ڈیٹڈ فلیٹ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا جس کی اکانومی اس وقت بہت اونچائی پر ہے اور ان کی مڈل کلاس میں بڑی گروتھ ہے، نمبر آف ایئرپورٹس انہوں نے اتنے انکریز کر دیے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ایئر انڈیا کو نہیں سنبھال سکے نا وہ. جی ہاں. انہوں نے جو ہے وہ دے سولڈ اٹ بیک ٹو دا ٹاٹا گروپ. اور وہ اس وقت جو ہے ٹاٹا گروپ کے پاس کچھ 3 ایئر لائن ہیں، اور جو ٹوٹل ایویشن انڈسٹریز ان کی ہے انڈیا کی، اس میں 5 ایئر لائنس are owned by پارسیز. اچھا. اب ایئر انڈیا کا تو جو ہے وہ فلیٹ ریویمپ کرنے میں تقریباً دے آر انویسٹنگ $600 billion which is huge. اور یہ ان کی جو نئی فلیٹ کی ایئر کرافٹ کی ڈیلیوری بھی آنا شروع ہو گئی. اب آپ دیکھیں پاکستان پی آئی اے کے پاس جو جب یہ پرائیویٹائزیشن کے لیے جائیں گے تو ان کا مین ایسٹ ہے وہ ہے جو ان کی ٹریفک رائٹس ہیں. صحیح. اس سے مقصد یہ ہے کہ جو آپ یہاں سے نیو یارک جاتے ہیں ایمریٹس پہ یا قطر پہ، تو وایا کسی پوائنٹ پہ ہوتے ہو جاتے 2 گھنٹے گزرتے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی آپ کو اچھے سے نئے ایئر کرافٹ پہ کراچی سے یا لاہور سے یا اسلام آباد سے نیو یارک لے جائے یا شکاگو لے جائے یا لنڈن لے جائے تو آپ تو پریفر کرو گے نا. تو یہی ہمارا سرمایہ ہے اس میں، اور اس میں ہمیں فردر ڈیلے نہیں کرنے چاہیے. کئی غلطیاں ہوئی دنیا میں، کہیں یہ نہیں ہوا کہ صاحب جو ہے وہ ایک آپ ان کی ایئر لائن منسٹری آف ڈیفنس کا حصہ بن جائے. ہمارے پاس بن گئی، ایویشن منسٹری ختم ہو گئی، اور آج بھی اسی طرح چل رہی ہے. مگر یہ ہے کہ کب تک چلائیں گے آپ اس کو؟ انف از انف، نہیں چل سکتی ہے. یو آر فار پرائیویٹائزیشن آف دس. آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور پرائیویٹائزیشن تو آپ نے جو اتنی ڈیلے کر دی اور ایکسپیریمنٹس کرتے رہے، تجربے، ناکامیاب تجربے، کبھی کسی ایئر وائز مارشل کو نوکری دے دی، کبھی اس کو دے دی، کبھی کسی پولیٹیشین کو لگا دیا، کبھی کیا رزلٹ آیا اس کا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس جو ہیں وہ اتنے فنڈس تو نہیں ہیں نا کہ آپ اپنی فلیٹ کو ریویمپ کریں.
کہ آپ جو ہیں وہ کمپیٹ کریں ود دوز ایئر لائنس وچ ہیو کم اپ اینڈ گرون آفٹر PIA. That's right. تو اب پاسبل نہیں ہے نا, وی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ. اور آج جب ہم پرائیویٹائزیشن کے لیے بھی جاتے ہیں تو کئی ایئر لائنس ہوں گی جو چاہیں گی کہ ایکوائر کر لیں, اور which may include Air India. اچھا. Which may include Air India, but then we will be too shy to make a deal with Air India, unfortunately. Unfortunately, yes. But you know, Tata Aviation, which started in 1923, has a major role to play in the aviation industry of subcontinent. Now we move to آپ سے, آپ کے جو خدمات ہیں اور یہ کنٹریبیوشن ہے سوشل سماجی بہبود جسے آپ کہیں, بہت بڑا کنٹریبیوشن آپ کا. روٹری کی آپ صدر رہے ہیں, اس وقت ٹرسٹی ہیں آپ روٹیرینس کے. کچھ روٹیرینس کے بارے میں بتائیں, اور اسی کے حوالے سے آپ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا پولیو, اینڈ پولیو, اس میں بھی آپ کا بہت بڑا اہم رول رہا ہے. کوئی اس پہ آپ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے. آئی ووڈ لائک انکریج دیٹ. وہ ایک آپ کی پرسنالٹی کا بہت اہم حصہ ہے اور بڑا کنٹریبیوشن ہے. دیکھیے مجھے جو ہے وہ غربت, غریب لوگوں سے, ڈپرائیو لوگوں سے محبت زیادہ بھی ہے, اس وجہ سے کہ میں وہیں سے آیا ہوں. جیسے میں نے آپ کو شروعات میں کہا کہ سب جو ہے وہ میری جو اسکول کی فیس ہے وہ بھی ایک چیریٹیبل ٹرسٹ سے ملتی تھی. اور میں چاہوں کہ سب ایسے اور ٹرسٹ بنے اور ادارے بنے کہ ہم لوگوں کو تعلیم دے سکیں. اور لٹریسی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو مین ایشوز ہیں آپ کی سوسائٹی ہے اس کا حل ہے ادھر. آج آپ کے پاس اویکننگ نہیں ہو رہی ہے پولیٹیکل ارینا میں بھی. ہیلتھ کیئر سیکٹر جو ہیں وہ بیکورڈ ہے. کیوں بیکورڈ ہے؟ اس وجہ سے کہ باشعور نہیں یہ لوگ, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اگر ان ہیلتھ کی ایشوز کو اگنور کرتے ہیں, ایک روٹین امیونائزیشن ہے, بچے کی پیدائش کے وقت سے لے کے 22 مہینے تک جو ٹیکے لگائے جاتے ہیں وہ نہ لگائیں گے تو جو عمارت بنیں گی وہ تو کمزور ہوں گی, اس کی فاؤنڈیشن صحیح نہیں پڑے گی. اور اس وجہ سے آپ کی انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ آج ہائی نہیں ہے, ہائیسٹ ہے. ایک تو ہمارا بجٹ ایلوکیشن اس میں کم ہے, دوسرا ابھی بھی جو ہیں وہ سوشل ٹیبوز ہیں کے پیز میں, بلوچستان میں, جو ڈسکریج کرتے ہیں اسکولوں کو بننے میں, جو ڈسکریج کرتے ہیں ایجوکیشن فراہم ہونے میں. تو یہ ختم ہونا چاہیے. اگر آپ کا معاشرہ باشعور ہو جائے, بچے صرف تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے, صحت مند بھی ہوں گے. پھر صحت مند ہی صرف نہ ہوں گے بلکہ باشعور ہوں گے, اور وہ کہیں گے کہ بھئی یہ نہیں صحیح ہے. ان میں اتنی جرت ہوں گی, اتنی ہمت ہوں گی, وہ اٹھ کر کے کہہ سکیں گے, جو آج نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کا جو ووٹرز ٹرن آؤٹ اتنا لو کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ بھٹی صاحب مصروف ہے. بھٹی صاحب کہتے ہیں میں جا کے ووٹ دے دوں گا تو فرق کیا پڑنا ہے؟ کچھ نہیں پڑنا, نہیں دے رہے ہیں. اگر آپ کا سوسائٹی میں آپ لٹریسی ریٹ کو امپروو کر لیں تو آپ کا ایک صاحب ہیں 5 بار وزیر رہے ہیں, تو وہ انہوں نے تقریر کی
کہ صاحب جو ووٹ نہیں دے ان کو پہ پینلٹی لگائی جائے اور ان کا آئی ڈی کارڈ کینسل کیا جائے. پھر میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے, کہا کیسے کہا؟ میں نے کہا بالکل بیوقوفی کی باتیں کی. تو بولے آپ کیا کہو؟ میں نے کہا میں اس کے بجائے تو کہوں گا کہ ان لوگوں کو تعلیم دے دو نا, یہ خود جا کے ووٹ دے دیں گے. آپ ہر چیز کو جو ہے وہ ڈرا کر کے کرانا چاہتے ہو, گھبرا کے کرانا صحیح. چاہتے ہو, کیوں؟ نہیں, بڑی بڑی پازیٹیو اپروچ ہے یہ. ہاں تو آپ کی نظر میں جو آپ نے کہا نا کہ یہ پولیٹیکل یہ اویئرنیس ہمارے جو لیڈرز ہیں پولیٹیکل ان میں بھی نہیں ہے, یا گراؤنڈ لیول پہ جو عوام ہے ان میں نہیں ہے, دونوں میں ہی نہیں ہے؟ وہ اصل میں چیز یہ ہے نا کہ جو ہم نے گراس روٹ لیول سے نہیں صحیح چیزوں کو لے کے چلے ہیں. آپ گراس روٹ لیول سے ایک پودا جو ہے جس کو آپ اگا رہے ہو, لگا رہے ہو, اس کو آپ وہاں پر آپ نہیں لے کر چل رہے ہو نا اس کو, تو کیسے آپ آگے جاؤں گے نا؟ آپ کی ہر چیز سفر کر رہی ہے اس وقت. اچھا صرف یہی نہیں بلکہ جب یہ لوگ ہیں جو صحیح پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو جب نوکری دی جاتی ہے تو ان کو ٹرین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. صحیح. تو وہ بھی ایک برڈن ہوتا ہے نا سوسائٹی کے لیے. آپ ایک لٹریٹ معاشرہ ہو, پڑھا لکھا ہو, جی ہاں. وہ آپ کو صرف پروڈکٹیوٹی ہائی نہیں دے گا بلکہ بہترین دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤں گے. صحیح. تو یہ ساری چیزیں کمبائنڈ ہیں اور ٹوٹیلٹی میں ہمارا جو ہے وہ ڈیفالٹ ہے. تو اس جو آپ کے جو پروگرام جو آپ بتا رہے ہیں پولیو کے جو پروگرام, اس میں ان چیزوں کو بھی آپ اپنے طور پہ کتنا بالکل. اب آپ دیکھیں سپورٹ نا کر رہے ہیں؟ پوری دنیا میں ہم نے جو ہے وہ روٹری فاؤنڈیشن نے اب تک $2.6 بلین خرچ کر کے پوری دنیا سے پولیو ختم کر دیا ہے, اور ہمیں پوری امید ہے پاکستان افغانستان سے بھی ہم اس مرض کو ختم کر دیں گے. مگر ابھی تک جو اس میں ڈیلے ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ جو ہماری یہ اس میں انوالومنٹ ہے پولیٹیکل ریلیجس لوگوں کی, اور جو فتوے ہیں اور جی ہاں. غلط انفارمیشن ہے. اچھا صرف غلط انفارمیشن نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ اس سوسائٹی کو ہے جو پڑھی لکھی نہیں ہے, تو وہ کہے بھائی یہ غلط بول رہے ہو آپ, صحیح. یہ تو بچہ میرا پاج ہو جائے گا, آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اب وہ دو طرف کی بات ہے نا. تو اس میں بٹ وی آر ہوپ فل کہ وہ ایک وقت میں جو بالکل ہی نیگیٹو تھنکنگ ہوتی تھی وہ اب نہیں رہی ہے, اور اب صرف ایکسیسیبلٹی ہے ان ایریاز میں جہاں پر آج بھی صورتحال صحیح نہیں ہے. وہ رکاوٹ ہے اس کو بھی. اور پھر افغانستان کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ 2400 کلومیٹرز کا پورس بارڈر ہے, اور یہ بھی ایک ہمارے لیے چیلنج ہے. تو مگر ہم ایسے میں نے بتایا کہ وی آر ویری ہوپ فل, وی ول اوور کم دس. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا, جب میں خود دیکھا کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو آج کل ایڈورٹیزمنٹ پبلک اویئرنیس کے آ رہے ہیں پولیو پہ, وہ پچھلے پروگرام سے میرے حساب سے بہت بہتر ہیں, جو میسج اکراس کر رہی ہے گورنمنٹ. اچھا ہے, از گڈ. مگر میں بالکل پھر بھی دیکھیے اور وہ بھی انہیں علاقوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جہاں پہ اس کا انسیڈنس زیادہ ہے, جہاں یہ آپ بتا رہے ہیں جہالت ہے یا وہ ایک ٹیبو ہے, لیکن انہیں اسی بیک گراؤنڈ میں وہ ایڈورٹیزمنٹ بن رہے ہیں تاکہ میسج صحیح جائے کہ یہ بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, کہ جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو جب بھی میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے پرس میں, یہ وہ زیادہ تر خاتون کرتی ہیں, لڑکیاں کرتی ہیں, کہ بھئی ایک جو پولیو وکٹم ہے, ایک اپاہج بچہ ہے, اس کی تصویر بھی رکھا کرو. تو وہ ماں جو منع کرتی ہے اس کو کہو کہ یہ تصویر تو دیکھ لو. اور 99% مدر ان کو پھر سوال کرتی ہے کہ
کیا ایسا ہو جائے گا؟ اچھا، مطلب کسی ایسے اپاہج بچے کی تصویر جو افیکٹڈ پولیو افیکٹڈ چائلڈ، اس کی تصویر رکھیں ساتھ میں. ہاں، اور تو ماں کہتی ہے کہ اگر یہ قطرے میں نے نہیں پلائے تو بچہ میرے اپاہج ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، مجھے تو نہیں پتا تھا، پلا دو. تو اب دیکھیں نا چیز کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ملک جنہوں نے آگے نکلے ان کی مین وجہ بھی یہ تھی کہ جو مدرز ہیں، آپ اگرچہ ایک ماں کو تعلیم یافتہ بنا دو نا تو وہ خاندان جو ہے پراسپرس ہو جائے گا. وہ نہیں ہم پایا ہمارے پاس. آج بھی ہماری فیمیل لٹریسی جو ہے اسپیشلی رورل میں بہت ہی لو ہے نا. آپ کا صرف یہی بات نہیں رکتی ہے، آپ کا جو چھوٹا گیپ ہے بٹوین ٹو چلڈرن، میل نیوٹریشن از سچ اے بگ 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 چیلنج. یہ ساری چیزیں کمبائنڈ چل رہی ہیں. دیٹ از رائٹ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بنگلہ دیش کی آپ نے بات کی تو وہاں پہ بھی جو پاپولیشن کنٹرول کا ہے اس میں بہت بڑا حصہ ویمن کا اپنا کنٹریبیوشن ہے اویئرنیس کا، کہ کچھ کام پہ لگیں، اور وہ جو انہوں نے تو اپنی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا نا، کر دیا، اور پاپولیشن کو بھی انہوں نے اس کی گروتھ ریٹ جو ان کی دے ہیو، جو بنگلہ دیش ہیز اوور ٹیکن سری لنکا اینڈ آر ناؤ ٹوڈے دی ہیو دی لووسٹ گروتھ ریٹ ان دا ریجن. دیٹس ٹرو. آپ سوچیں، اور یہ آپ کو اگر تو یاد ہوگا کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کتنوں کو یاد ہوگا کہ جس وقت مولانا بھاشانی ہوتے تھے تو کوئی یہ بات کر ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ ان کا گروتھ ریٹ تو ہم سے زیادہ تھا. جی ہاں، آج چینج ہو گیا نا سینیریو. مین کنٹریبیوشن از ویمن کی اویئرنیس ایجوکیشن. اور وہ یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو حسینہ واجد ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ، یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ. کمنگ ڈاؤن ٹو یہ آپ جیسا میں نے کہا کہ روٹری سے آپ بڑے ایسوسیٹڈ رہے ہیں، اور دس آرچ کلمب سوسائٹی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا ہے، اور اس سے آپ کی کیا ریلیشن؟ یو آر چیئرمین آپ رہے ہیں اس کے. روٹری جو ہے وہ ایک این جی او نہیں ہے کہ جہاں پر ایک گورنمنٹ پیسے دیتی ہے اور آپ بانٹتے ہو. روٹری تو جو ہیں وہ ایک ادارہ ہے جس میں کمیونٹی مائنڈڈ لوگوں کا، کہ جو اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنا پیسہ ڈالتے ہیں، اور جو ہے وہ روٹری فاؤنڈیشن میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے، آج ہمارا انڈومنٹ 2.025 بلین میں پہنچا، تو یہ تو ہمارا اپنا کنٹریبیوشن ہے. تو جو روٹری فاؤنڈیشن کا چیئرمین تھا فرسٹ، روٹری تو شروع کی تھی پال ہیرس نے 1905 میں. 1917 میں آج کلب بیکیم دی پریسیڈنٹ، اور انہوں نے کہا کہ روٹری فاؤنڈیشن ہونا چاہیے تاکہ روٹری نیکسٹ سینچری میں جائے. تو اس کو شروع کر کے اب جو ہے وہ آپ روٹری فاؤنڈیشن کو جب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اسٹارٹنگ فرام $1,000 جب آپ ایک معیار پہ پہنچتے ہیں $250,000 یا $500,000 یا $1 million یا مور، تو وہ پھر آپ کو ایک آج کلب سوسائٹی پن ملتی ہے اور آپ آج کلب سوسائٹی ممبر کہلاتے ہو. تو یہ ایک ٹوکن ہے ریکگنیشن کا آپ کی سروسز کا. اچھا، you were I have done my work because دیکھیے نا بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس سوسائٹی کو جہاں پر آپ نے کچھ کام کیا ہے، جہاں کچھ پیسہ بنایا ہے، تو آپ کو واپس بھی تو دینا ہے. اور ہے اتنی چیلنجز ہیں آج کی تاریخ میں. آپ دیکھیں یمن کو دیکھیں، اب سیریا کو دیکھیں، اب غازہ کو دیکھیں، بڑے چیلنجز ہیں، اور وہ they need our support. Certainly. عزیز صاحب، آپ کے ساتھ بڑی مفید باتیں ہوئیں. ایک دو چیزیں اور بھی آپ سے ذرا میں شیئر کروں گا کہ آپ کو بسائڈس پولیو کوئی اور سوشل ورک میں پاکستان، جیسے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس 2011 میں ایوارڈ ہوا، ارتھکویک میں جو کنٹریبیوشن کیا تھا اس کا بھی تھا، اور پھر بھی ابھی فلڈنگ میں بھی ہم کر رہے ہیں کام، بڑا کام کر رہے ہیں. I've been involved with English speaking union also, which has been there since 1918.
اور آئی ایم دی انٹرنیشنل چیئر. وی ڈو ڈبیٹ کمپٹیشن. ہمارے پاس آرگنائزیشن ہیں, ٹرسٹ ہیں جو اسکول کی بچوں کی فیس لوگوں کو دیتے ہیں. تو انگلش اسپیکنگ یونین کا بھی اس وقت تو ہم جو ہیں وہ کچھ جو بڑے ادارے ہیں ان کو بھی ہم سیڈ فنڈنگ دے رہے ہیں فار دیئر پروجیکٹس. جیسے ناپا ہے مثال کے طور پہ, ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ بھی ہے جو ایک میمن جماعت ہے, یونائٹڈ میمن جماعت, اس کا بھی میں صدر ہوں. پرفارمنگ آرٹس کی بات کر رہے ہیں. ناپا جو ہے وہ یہ نیشنل اکیڈمی پرفارمنگ آرٹس, پرفارمنگ آرٹ, ان کو بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں. مطلب ان سے اور انگلش اسپیکنگ یونین کا کیا؟ انگلش اسپیکنگ یونین کا تو جو ہے وہ اس طرح سے کہ ہم نے انگلش اسپیکنگ یونین نے کوئین میری یونیورسٹی لنڈن وچ از 900 years old, ان کے ساتھ ایک MOU کیا ہے. تو یہ کوئین میری یونیورسٹی کی گرانٹس ہیں. اب کوئین میری یونیورسٹی نے بھی مجھے اپنی ایڈوائزری بورڈ پہ لے لیا ہے, تو ان کی یہ گرانٹ ہے. تو انگلش اسپیکنگ یونین از اے وایا ٹو دیٹ, اینڈ کوئین میری یونیورسٹی لنڈن اب ان کے جو ہے وہ پروفیسر پال آ بھی رہے ہیں پاکستان, اور اگر موقع ملا تو آپ سے بھی ملاقات کرائیں گے. تو وہ صرف ناپا نہیں بلکہ جو ہے ہم اور اداروں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, مینٹل ہیلتھ پہ بھی بہت کام کر رہے ہیں. ریئلی مینٹل ہیلتھ کی بات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ کا کنٹریبیوشن میل نیوٹریشن اور ڈیف اینڈ ڈم بھی ایک ادارہ ہے جس کا میں سپورٹ کر رہا ہوں, اور وہ کرنا چاہیے اس لیے کہ سوسائٹی کا فرض ہے کہ یہ وہ لوگ جو ہیں جو مجبور ہیں, مایوس ہیں, ڈیف ہیں, ڈم ہیں, ان کو بھی سپورٹ کیا جائے. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ کاز. اور اس میں آپ کچھ ہیڈ وے ہے؟ ہاں بالکل ہے, بالکل, لاٹ آف امپرومنٹ. اور ابھی اس کے لیے کئی اسکول بنائے گئے ہیں, کئی ادارے بنائے گئے ہیں. ابھی ایسے اکوپمنٹ بھی آ گئے ہیں جو ان کو اور سپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کے کریٹو پرفارمنس میں یہ کہ آپ کو لوئی پیسچر ایوارڈ بھی دیا, وہ کس سلسلے میں تھا آپ کو؟ وہ لوئی پیسچر تو جو ہیں وہ ایک فرینچ سائنٹسٹ تھا جس نے ویکسین دریافت کی, اور پھر جو آپ جو ملک پیتے ہو پیسچرائز ملک, تو وہ از نیمڈ آفٹر لوئس پیسچر. تو گورنمنٹ آف فرانس گیوز recognition of once a year to someone who has done some services in health. And کیونکہ ویکسین ہی کا دریافت کرنا جو ہے was a very important thing, and Louis Pasteur was the person who did that. حاجی صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے ساتھ بہت آپ کا ایکسپینسو کریئر ہے. اس کو سمیٹنا ایک چھوٹے سے پروگرام میں 30-40 منٹ کے, بٹ آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کروں گا, اور آپ سے آخر میں یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی میسیج ٹو دا یوتھ یا ٹو دی پیپل آف پاکستان کے لوگوں کو دینا چاہیں اپنے تجربے سے جو آپ نے کنٹریبیوشن کیا ہے, آپ کی خدمات جو ہے, تو ویل ویلکم دیٹ. So over to you to wind up the program from your side. بہت ہی چھوٹا سا میسج ہے جی. ہارڈ ورک, ڈیڈیکیشن اینڈ کمٹمنٹ, ڈونٹ لیو اٹ انڈن. پورا کریں, کر کے دیکھیں, یو ول بی فائن. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو آپ کے وقت کا. تھینک یو. ناظرین, مجھے امید ہے اور بلکہ یقین ہے کہ آج کے پروگرام میں آپ بڑے محظوظ ہوئے ہوں گے اور مفید ثابت ہوا ہوگا. ہم شکر گزار ہیں عزیز محمد صاحب کے جنہوں نے وقت دیا, اور یہ آپ اس پروگرام میں ہم ان کو لے کر آ سکے اور کچھ مفید باتیں سن سکے ان کے تجربے سے. اب اجازت میں چاہتا ہوں, پروگرام کے آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, جیسے ہر پروگرام میں کرتا ہوں, کہ آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. آپ اسکرین پہ اس وقت ہمارا ٹیلی فون نمبر اور ای میل ایڈریس دونوں ہیں, اور آپ کی رائے سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہمیں بتاتے رہیں, اس پروگرام کو امپروو کرتے رہیں. بہت شکریہ.